نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضیع اجر من احسن عملا صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ پچھلی نشست میں ہم نے سورۃ الکہف کا تعارف شروع کیا تھا اور ہم نے یہ دیکھا تھا کہ سورہ کہف کا نام کہف کیوں ہے، اور ہم نے یہ بھی سمجھا تھا کہ سورتوں کے نام کن بنیادوں پر رکھے جاتے ہیں۔ آج ہم سورہ کہف کے فضائل سے بات شروع کریں گے انشاءاللہ۔ سورۃ الکہف کی فضیلت میں کئی صحیح احادیث ہیں جو اس کے فضائل کے مختلف پہلوؤں کو بیان کرتی ہیں۔ جیسے کہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ہم اس کورس میں کچھ اصولی چیزیں بھی سمجھتے جائیں گے ساتھ ساتھ، اور یہ چیزیں بڑی اہم ہیں، آپ کے لیے جاننا ضروری ہیں، اور انشاءاللہ یہ آپ کو فہم قرآن میں فائدہ دیں گی۔ اسی سلسلے میں صورتوں کے جو فضائل ہیں، اس سے پہلے کہ ہم سورہ کہف کے فضائل کو سمجھیں، ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ صورتوں کے فضائل سے متعلق قرآن و حدیث کا معاملہ کیا ہے۔ تمام کی تمام صورتیں قرآن مجید کی 114 صورتیں، سب کی فضائل احادیث میں بیان نہیں ہوئے، یہ چیز آپ کو معلوم ہونی چاہیے۔ قرآن کی تمام صورتوں کے فضائل احادیث میں بیان نہیں ہوئے۔ کچھ صورتیں ہیں جن کے فضائل احادیث میں بیان ہوئے ہیں، ان کی کوئی غیر معمولی اہمیت یا ان کی فضیلت میں کوئی غیر معمولی بات صحیح حدیث میں آئی ہے، جبکہ اکثر صورتیں ایسی ہیں جن کی فضیلت میں کوئی حدیث موجود نہیں ہے۔ دو باتیں الگ ہیں، کسی صورت کی فضیلت کا صحیح حدیث میں بیان ہونا اور اس صورت کا اہم اور افضل ہونا۔ صورتیں قرآن مجید کی سب افضل ہیں، سب کی سب غیر معمولی ہیں، اور قرآن مجید کا حصہ ہونا اس سے بڑی فضیلت کوئی نہیں ہے۔ کسی کلام کا اللہ کا کلام ہونا اس سے بڑی فضیلت کیا ہوگی؟ لہذا ہم اس وقت یہ بات نہیں کر رہے کہ جن صورتوں کی فضیلت صحیح احادیث میں نہیں ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ان کی فضیلت نہیں ہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ چند صورتوں کے علاوہ اکثر صورتوں کی فضیلت میں کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے۔ امید ہے یہ دو باتیں آپ الگ الگ سمجھ لیں گے۔ جن صورتوں کے فضائل میں صحیح احادیث موجود ہیں وہ کچھ صورتیں ہیں، ان کی تعداد ایگزیکٹ میرے علم میں نہیں ہے کہ وہ 10 ہیں، 15 ہیں یا 20 ہیں، لیکن وہ آپ کہہ لیں کہ آدھی سے کم ہے، ٹھیک ہے، یا 1/4 صورتیں تقریباً، اندازاً میں بات کر رہا ہوں کہ تقریباً 1/4 صورتیں یا اس سے بھی شاید تھوڑی سی کم ایسی ہیں جن کے فضائل میں صحیح احادیث موجود ہیں۔ اب جب ہم کہتے ہیں صحیح احادیث تو اس کا مطلب کیا ہے؟ صحیح احادیث کا یہ مطلب ہے کہ وہ احادیث جو صحابہ، تابعین، تبع تابعین سے ہوتے ہوئے محدثین جنہوں نے کتابیں کمپائل کی، ان کے پاس جب وہ حدیث پہنچی تو وہ حدیث ان محدثین سے اوپر جن لوگوں نے بیان کی تھی، وہ سب کے سب حدیث بیان کرنے کے حوالے سے معیاری لوگ تھے، قابل قبول لوگ تھے۔ حدیث صحیح یا ضعیف کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ حدیث کے اندر جو مواد ہے یا حدیث کا جو کانٹینٹ ہے وہ صحیح ہے کہ نہیں، بلکہ حدیث کے صحیح اور ضعیف ہونے کا مطلب ہوتا ہے کہ حدیث کی نسبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو کی گئی ہے وہ مضبوط ہے یا کمزور ہے، نہ کہ اس بات کو پرکھا جا رہا ہوتا ہے کہ وہ بات صحیح ہے یا ضعیف ہے۔ لہٰذا کتنی ہی اچھی بات کیوں نہ ہو، اگر وہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس محدث تک جو 4 5 6 جنریشنز میں ٹرانسفر ہو کر گئی ہے، اگر اس کے بیچ میں ایسے لوگوں سے وہ آگے ٹرانسفر ہوئی ہے جو لوگ ریلائبل نہیں تھے، ریلائبل نہ ہونے کا مطلب کیا ہے کہ جتنا اہم معاملہ ہوتا ہے اتنی ذمہ داری زیادہ چاہیے ہوتی ہے۔ حدیث دین کے اہم ترین معاملات میں سے ایک ہے، لہٰذا محدثین کے ہاں حدیث کی قبولیت کی شرائط بہت سخت رکھی گئی، اور ایک عام شخص بھی جو ہے وہ اپنی ذات میں وہ اچھا شخص ہو سکتا ہے، لیکن حدیث کی قبولیت میں جو شرائط ہیں وہ سخت ہیں، لہذا اگر وہ سخت شرائط کو پورا نہیں کرتا تو اس سے حدیث کو نہیں لیا گیا۔
کیوں؟ کیونکہ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ ہم اندازے کے اوپر یا گمان کے اوپر ایک بات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تسلیم کر لیں جبکہ اس میں ہمیں یقین نہ ہو۔ لہٰذا حدیث میں یہ اصول رکھا گیا کہ وہ سب لوگ جن سے حدیث اگلی نسلوں تک منتقل ہوئی ہے وہ ایک خاص معیار کے لوگ ہونے چاہیے۔ اب اگر بیچ میں ایسے لوگ بھی موجود ہوئے کسی حدیث کو بیان کرنے میں جن کی اتھینٹسٹی یا جن کے اوپر اعتبار کرنا حدیث کو بیان کرنے کے لیے مناسب نہیں سمجھا گیا تو ان سے حدیث نہیں لی گئی یا اس حدیث کو اتھینٹک نہیں سمجھا گیا۔ لہٰذا آپ کو وہ احادیث مل جائیں گی جن احادیث میں بہت سی صورتوں کے فضائل بیان کیے گئے ہیں، لیکن ان میں سے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ کون سی حدیث صحیح ہے کون سی ضعیف ہے۔ تو ضعیف احادیث تو بہت ساری موجود ہیں جس میں بہت سی صورتوں کے فضائل بیان ہوئے ہیں، لیکن صحیح حدیث جو ہیں اس کا معاملہ اگر سامنے رکھا جائے گا تو پھر صحیح حدیث میں ایک محدود درجے میں ایک محدود درجے میں جو سورۃ الکہف کے فضائل ہیں وہ بیان یا سورہ کہف نہیں بلکہ صحیح حدیث کے اندر کچھ صورتیں ایسی ہیں جو کہ جن کے فضائل بیان کیے گئے ہیں، سب کے نہیں ہیں۔ بلکہ ایک واقعہ بھی ہے کہ ایک شخص کو جس وقت حدیث کمپائل ہو رہی تھی، بکس کمپائل ہو رہی تھی اس زمانے میں، ایک شخص کو پکڑا گیا اور اس نے اس بات کا اقرار کیا کہ میں صورتوں کے فضائل بیان کرنے کے لیے میں نے حدیثیں گھڑی ہیں، لیکن جو حدیثیں میں نے گھڑی ہیں وہ اس لیے گھڑی ہیں تاکہ لوگ قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیں، یعنی نیک ارادے سے، اچھے ارادے سے، لیکن میں نے قرآن مجید کی ہر صورت کے فضائل گھڑے ہیں، ہر صورت کی فضیلت میں نے بیان کی ہے اپنے پاس سے، یعنی وہ حدیث اتھینٹک نہیں تھی۔ تو لہٰذا آپ کو ہر صورت کے فضائل تو مل جاتے ہیں، لیکن یہ دیکھنا ضروری ہے کہ وہ فضائل اتھینٹک ہیں یا نہیں۔ اور ایک سادہ سا نقطہ اور بیان کرنے کے بعد میں آگے آتا ہوں کہ بعض اوقات ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمیں واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ، کہیں بھی سوشل میڈیا پہ ایک ایسی حدیث جو پڑھ کے ہمیں بہت اچھی لگتی ہے، ہم کہتے ہیں سبحان اللہ کیا بات کی گئی اس میں، کسی چیز کا بہت زیادہ اجر بیان کیا گیا ہے اس کے اندر، کسی چیز کی بہت غیر معمولی فضیلت بیان کی گئی ہے، تو ہم چونکہ اس کا جو کنٹینٹ ہوتا ہے وہ ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے، پسند آتا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں دھڑا دھڑ اس کو فارورڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ مجھے حدیث پسند آئے یہ معیار نہیں ہے، معیار یہ ہے کہ وہ حدیث اتھینٹک ہونی چاہیے۔ لہٰذا مجھے اس حدیث کا کنٹینٹ کتنا ہی اچھا کیوں نہ لگ رہا ہو، اگر مجھے یہ پتہ چل جائے کہ یہ حدیث اتھینٹک نہیں ہے تو میں اس حدیث کو آگے دوسروں تک پہنچانے سے پرہیز کروں، بچوں۔ لہٰذا آپ کو صورتوں کے فضائل سے متعلق بھی ایسی احادیث ملیں گی جو اتھینٹک نہیں ہیں، لہٰذا ان سے ہمیں کیا کرنا ہے، بچنا ہے۔ اب یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے کہ ضعیف حدیث جو ہوتی ہے وہ کن صورتوں میں ایکسیپٹیبل ہے اور کن صورتوں میں ایکسیپٹیبل نہیں ہے، لیکن یہ اصول حدیث کا موضوع ہے جو کہ ہم اس وقت ڈسکس نہیں کریں گے۔ میں نے ذکر اس لیے کر دیا کہ کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ضعیف حدیث کسی صورت میں بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہوتی، لیکن ایٹ لیسٹ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی حدیث صحیح ہے اور کون سی حدیث ضعیف ہے، اور کون سے فضائل صورتوں کے ہیں جو صحیح احادیث میں آئے ہیں اور کون سے فضائل ہیں جو کہ ضعیف احادیث میں آئے ہیں۔ یہ تقسیم ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے۔ البتہ سورہ کہف ان صورتوں میں سے ہے جس کے فضائل احادیث میں بیان ہوئے ہیں اور صحیح احادیث میں، اتھینٹک احادیث میں بیان ہوئے ہیں۔ تو چند اہم فضائل جو احادیث میں بیان ہوئے ہیں وہ میں انشاءاللہ ابھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ سب سے پہلی فضیلت صحیح مسلم کی حدیث میں آتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی نے سورہ کہف کی پہلی 10 آیات حفظ کر لیں اسے دجال کے فتنے سے محفوظ کر لیا گیا۔ پہلا نقطہ، جس کسی نے سورہ کہف کی پہلی 10 آیات حفظ کی اسے دجال کے فتنے سے محفوظ کر لیا گیا۔ فتنہ دجال پہ ہم تفصیل سے بات کریں گے، یہ آگے اس کے اوپر انشاءاللہ بات آئے گی۔ تو پہلا نقطہ کیا ہے کہ انشاءاللہ سب لوگ ابھی ارادہ کریں کلاس میں بیٹھے ہوئے کہ ہم سورہ کہف کی پہلی 10 آیات زبانی یاد کریں گے انشاءاللہ، اور انشاءاللہ آپ کو اس کے ریمائنڈرز بھی مل جائیں گے کلاس میں، اور یہ میک شور کریں کہ اس کورس کے ختم ہونے سے پہلے سب لوگ جو اس کلاس میں شریک ہیں وہ سورہ کہف کی پہلی 10 آیات یاد کر چکے ہوں گے انشاءاللہ۔ ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم کی، اس میں آخری 10 آیتوں کا بھی ذکر ہے کہ آخری 10 آیتیں یاد کر لیں۔ اسی طرح ترمذی کی ایک حدیث ہے، سنن ترمذی کی، جس میں پہلی 3 آیات
کی فضیلت بیان کی گئی کہ جو شخص پہلی 3 آیات یا جو ہے وہ پڑھے گا وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ اسی طرح سنن نسائی جو ہے کتاب، حدیث کی کتاب ہے، اس میں صرف 10 آیتوں کا ذکر ہے، پہلی یا آخری کا ذکر نہیں ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں مختلف حدیث کی کتابوں میں سورہ کہف کی آیات کی فضیلت دجال کے حوالے سے نظر آتی ہے کہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہنے کے لیے سورہ کہف کی خاص طور پہ پہلی 10 آیات، اور اگر مزید اس میں ایڈ کرنا چاہیں تو آخری 10 بھی ایڈ کر لیجئے۔ یعنی سب سے زیادہ جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ پہلی 10 آیات سب سے افضل ہیں فتنہ دجال سے محفوظ رہنے کے لیے، اور مزید جو ایڈ کرنا چاہتا ہے تو حدیث میں ہی ہمیں آخری 10 آیتوں کا ذکر ہی ملتا ہے، لہٰذا پہلی 10 آیتیں اور آخری 10 آیتیں دونوں کو شامل کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح اس کی فضیلت میں ایک اور واقعہ موجود ہے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک صحابی سورہ کہف کی تلاوت کر رہے تھے اور ان کے نزدیک ایک گھوڑا 2 رسیوں میں بندھا ہوا تھا، چنانچہ انہیں ایک بادل نے ڈھانپ لیا اور ان کے نزدیک سے نزدیک تر ہونے لگا، ان کا گھوڑا اس کی وجہ سے بدکنے لگا۔ پھر جب صبح ہوئی تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے سارا واقعہ بیان کیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلک السکینۃ تنزلت القرآن، یہ وہ سکینت تھی جو قرآن کی وجہ سے نازل ہوئی تھی، یعنی قرآن جو تم پڑھ رہے تھے اس کی وجہ سے سکینت نازل ہوئی تھی تمہارے اوپر، اور وہ جو سکینت تھی وہ ایک جیسے بادل کی شکل میں تھی، البتہ وہ سکینت تھی قرآن کے پڑھنے کی وجہ سے۔ تو یہ بڑی غیر معمولی فضیلت ہے جو کہ اس صورت کے حوالے سے بیان ہوئی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بنی اسرائیل جو 17 نمبر صورت ہے، اس کے ساتھ سورہ کہف، پھر سورہ مریم، سورہ طٰہٰ اور سورہ انبیاء، یہ 5 صورتیں لگاتار ہیں قرآن مجید میں، 17، 18، 19، 20 اور 21۔ ان 5 صورتوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ 5 صورتیں کیا ہیں؟ انہن من العتاق الاول، یہ بنیادی اول درجے کی فصیح صورتوں میں سے ہیں، یعنی آپ نے خود ان 5 صورتوں کے حوالے سے غیر معمولی فضیلت بیان کی کہ یہ اول درجے کی اور یہ فصیح و بلیغ صورتیں ہیں۔ یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے من قرأ سورۃ الکہف فی یوم الجمعہ، جس نے جمعے کے دن سورہ کہف پڑھی، اضاء لہ من النور ما بین الجمعتین، تو اس کے لیے 2 جمعوں کے درمیان نور روشن ہو جاتا ہے، یعنی ایک جمعے پڑھی پھر اگلے جمعے پڑھی، تو یہ جو 2 جمعے ہیں درمیان میں، ان کے درمیان ایک اس کے لیے خاص نور جو ہے وہ روشن کر دیا جاتا ہے۔ تو پہلی فضیلت ہو گئی 10 آیتوں کو یاد کرنا زبانی، دوسری فضیلت ہو گئی جمعے کے دن سورہ کہف کا پڑھنا، تو جمعے کے دن جو شخص سورہ کہف پڑھے گا اس کے لیے خاص نور پیدا کر دیا جائے گا جو کہ اگلے جمعے تک اس کے ساتھ باقی رہے گا۔ تیسری جو فضیلت کا پہلو ہے وہ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دجال کے بارے میں خبردار کیا، اور خبردار کرتے ہوئے آپ نے اس کا بہت تفصیل سے ذکر کیا، اور کبھی آپ اس کے معاملے کو بہت زیادہ بتاتے کہ وہ بہت سنگین معاملہ ہے، کبھی آپ اس کی حقارت بیان کرتے کہ وہ کتنی کمتر شے ہے وہ، یا کتنی حقیر شے ہے وہ، یعنی اس کا فتنہ کتنا شدید ہے اور درجے کے لحاظ سے وہ کتنا کمتر ہے، اور آپ اس کے بارے میں مسلسل ہمیں چیزیں بتاتے رہے، یہاں تک کہ ہمیں یہ لگا کہ جو پاس درخت ہیں بس یہ درختوں کے پیچھے ہی دجال موجود ہے، یعنی ایسا سما بن گیا کہ ہمیں یہ لگا کہ جو درخت موجود ہیں ہمارے قریب جیسے دجال بس ان کے پیچھے ہی موجود ہے، اور جیسے ابھی ہی وہ نکل آئے گا۔ اب کہتے ہیں شام ہوئی جب، تو شام کے وقت جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ موجود تھے تو آپ نے دیکھا کہ ہم ڈرے ہوئے ہیں، تھوڑے سے آپ نے محسوس کر لیا کہ ہم ڈرے ہوئے ہیں، تو آپ نے پوچھا ہم سے ما شأنکم، تمہارا کیا حال ہے بھائی، کیا ہوا ہے، خیریت ہے، کیا معاملہ ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ نے دجال کے بارے میں صبح ہمیں اتنا بیان کیا ہے کہ ہم تو جیسے ڈر سے گئے ہیں، اور ہمیں لگتا ہے کہ درختوں کے پیچھے سے نکل آئے گا دجال۔ تو آپ نے فرمایا کہ غیر الدجال اخوفنی علیکم، خالی دجال ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں مجھے تمہارے بارے میں زیادہ ڈر ہے، یعنی خالی دجال کا اندیشہ نہیں ہے کہ فتنہ دجال آئے گا اور تم جو ہے اسے کیسے بچو گے، بلکہ جیسے اور فتنے بھی ہیں، آپس کی جو لڑائیاں ہیں، آپس کے جو اختلافات ہیں، اور مال کی محبت میں جو ہے وہ آپے سے باہر ہو جانا، یعنی اور بھی فتنے ہیں، حدیث میں ان کا ذکر نہیں کیا گیا، لیکن آپ نے فرمایا کہ دجال کے علاوہ اور فتنے بھی ایسے ہیں جو کہ جن کے بارے میں تمہارے بارے میں خوف رکھتا ہوں کہ تم ان میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ پھر آپ نے آگے فرمایا ان یخرج وانا فیکم، دیکھو 2 سینیریوز ہیں، یا تو دجال نکلے گا اور میں تمہارے بیچ میں موجود ہوں گا، یعنی میرے ہوتے ہوئے میری زندگی کے دوران ہی دجال نکل آئے گا، اگر ایسا ہو گیا کہ وہ اس دوران نکلا
فَأَنَا حَجِیجُهُ دُونَکُم، بڑی پیاری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے۔ آپ نے فرمایا اگر میرے ہوتے ہوئے دجال نکل آیا نا تو تمہارے سب کے مقابلے میں، تمہاری سب کے بجائے میں کافی ہو جاؤں گا اس کے لیے، میں حجت بن جاؤں گا اس کے خلاف تمہارے سب کے لیے، یعنی پھر تمہیں الگ الگ اس کو ڈیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ظاہر ہے آپ لیڈر ہیں، اور لیڈر کون ہوتا ہے؟ جو مشکلات میں سب سے آگے کھڑا ہوا ہو۔ لیڈر وہ نہیں ہوتا جو مشکلات میں باقیوں کو آگے کر کے اپنی حفاظت کرے، اور جو باقیوں کو آپ کہہ لیں کہ دیوار بنا کر اپنا فائدہ کر لے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر وہ فتنہ میری زندگی میں آئے گا تو میں آگے ہو جاؤں گا اور تمہارے لیے میں کافی ہو جاؤں گا۔ وَإِن يَخْرُجْ وَلَسْتُ فِيكُمْ، ہاں اگر وہ دجال آیا اور میں تم میں موجود نہ ہوا، فَامْرُؤٌ حَجِیجُ نَفْسِهِ، تو پھر ہر شخص اپنے معاملے کا خود ذمہ دار ہے، پھر ہر شخص کو اپنی حجت خود کرنی پڑے گی، یعنی جو دجال سے نبٹنے کا معاملہ ہے پھر ہر ایک کو اپنا سچویشن خود ڈیل کرنی پڑے گی، اپنا کیس خود لڑنا پڑے گا۔ اس کا مطلب کیس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جا کے دجال سے لڑے گا یا وہ دجال سے جا کے پیسوں مباحثہ کرے گا، نہیں، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اسے خود زور لگانا پڑے گا۔ واللہ خلیفتی علی کل شیء علی کل مسلمین، اور اللہ جو ہے وہ میرا نگہبان ہے ہر مسلمان پر، یعنی میرے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ تو موجود ہوگا نا، اور وہ تو دیکھ رہا ہوگا ہر مسلمان کے معاملات کیا ہیں۔ اسی حدیث کے آخر میں پھر آپ نے بتایا کہ جو دجال ہوگا وہ جو ہے جوان ہوگا اور گھنگریالے بالوں والا ہوگا، اور اس کی ایک آنکھ جو ہے وہ اس میں خرابی ہوگی، یہ تفصیل ہم انشاءاللہ آگے الگ سے دیکھیں گے۔ اور اس کے بعد جو آپ نے فرمایا وہ کیا تھا؟ فَمَنْ رَآهُ مِنْكُمْ، تم میں سے جو شخص دجال کو دیکھ لے، پا لے، یعنی جس کے ہوتے ہوئے دجال آ جائے، وہ کیا کرے؟ فَلْيَقْرَأْ عَلَيْهِ فَوَاتِحَ سورۃ الکہف، تو وہ اس پر سورہ کہف کی پہلی آیات پڑھے۔ یہاں پہ 10 کا ذکر نہیں ہے لیکن فرمایا کہ پہلی آیات پڑھے، گویا سورہ کہف کی پہلی 10 آیات جب تک دجال کا فتنہ ظاہر نہیں ہوا تب تک بھی ہم پڑھیں گے حفاظت کے لیے، ہم ان کو یاد بھی کریں گے، ہم ہر جمعے کو بھی پڑھیں گے، اور اگر کسی کی زندگی میں دجال ظاہر ہو جائے تو اس کو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کی ہے وہ کیا ہے کہ وہ سورہ کہف کی ابتدائی آیات تلاوت کرنا شروع کر دے، اس کا ورد کرے اس وقت۔ اسی طرح فضیلت میں فرمایا من قرأ الکہف کما انزلت، کہ جس نے سورہ کہف ویسے ہی پڑھی جیسے وہ نازل ہوئی ہے، اس کے حقوق ادا کرتے ہوئے، کانت لہو نورا یوم القیامہ، وہ اس کے لیے قیامت کے دن نور کا باعث ہوگی من مقام ہی الی مکہ، اور یہ نور کتنا ہوگا؟ جو اس کی مقام سے مکہ تک ہے، یعنی اگر ہم پنڈی اسلام آباد میں بیٹھے ہیں تو یہاں سے جو مکہ تک علاقہ ہے اتنا لمبا نور ہوگا، اور جو دنیا میں جہاں کہیں بیٹھ کے یہ پڑھ رہا ہے سورہ کہف، اس کے لیے وہاں سے لے کر مکہ تک جو ہے یہ ایک نور جو ہے وہ پیدا ہو جائے گا۔ وَمَنْ قَرَأَ 10 آیات من آخرها، جس نے اس کی آخری 10 آیات پڑھی، ثم خرج الدجال، پھر دجال ظاہر ہو گیا، نکل آیا، لم یسلط علیہ، تو وہ دجال اس کا کچھ نقصان نہ پہنچا سکے گا۔ دجال کب آئے گا کسی کو نہیں معلوم، خود صحابہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمیں تو یہ لگ رہا ہے کہ ابھی نکل آئے گا، اور اس کے لیے کوئی ڈیڈ لائن نہیں دی گئی۔ تو دجال کا فتنہ کبھی بھی ظاہر ہو سکتا ہے، تو اس کی تدبیر کیا ہے، اس کا علاج کیا ہے کہ ہم سورہ کہف کی ابتدائی 10 اور آخری 10 آیات ان کو اپنے مسلسل مطالعے میں، تلاوت میں شامل کریں، ان کو سمجھیں بھی اچھے طریقے سے، ان کے معنی اور مطالب پہ بھی غور کریں، اور ساتھ میں اگر ہم ان کو یاد کر لیں تو کیا ہی بات ہے، اور پھر تلاوت کریں، اور خاص طور پہ جمعے کے دن ہمارا یہ معمول ہونا چاہیے کہ ہم جمعے کے دن سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات اور آخری 10 آیات جو ہیں ان کی تلاوت کریں، اور اگر دونوں نہیں کر سکتے تو کم از کم ابتدائی 10 آیات کی تلاوت ضرور کریں۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں فرمایا کہ من قرأ سورۃ الکہف لیلۃ الجمعہ، جس نے جمعے کے دن سورہ کہف پڑھی، اضاء لہ من النور ما بینہ و بین البیت العتیق، تو اس کے لیے نور بنا دیا جائے گا جو اس کے اور بیت العتیق، بیت العتیق کون سا ہے؟ جو کہ کعبہ کے بالکل اوپر، آسمانوں کے اوپر جو مرکز ہے جہاں فرشتے طواف کرتے ہیں، وہ بیت العتیق، اور اس کا جو ہے اس تک جو نور ہوگا وہ اس کے لیے پیدا کر دیا جائے گا، اور جو بیت اللہ ہے اس کو بھی بیت العتیق کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو جو خانہ کعبہ ہے، تو اتنا جو ہے اس کے لیے نور پیدا کر دیا جائے گا۔ اس حدیث میں ہمیں 10 آیات کے بجائے پوری سورہ کہف کا ذکر ملتا ہے، تو اب 3 درجے بنا لیجئے۔ سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ جمعے کے دن سورہ کہف 12 کے 12 رکوع کی تلاوت کی جائے، یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔
دوسرا درجہ یہ ہے اس سے کم تر کہ پہلی 10 اور آخری 10 آیات کی تلاوت کی جائے، دو رکوع تقریباً یہ بن جائیں گے لگ بھگ۔ اور تیسرا درجہ جو سب سے کم تر درجہ ہے وہ کیا ہے کہ سورہ کہف کی 10 آیات جو پہلی ہیں اس کی تلاوت کر لی جائے۔ تو جس کے پاس وقت ہو، اسے لگے میں کر سکتا ہوں، وہ پوری سورہ کہف پڑھ لے۔ جو پوری سورہ کہف نہیں پڑھ سکتا وہ پہلی اور آخری 10 آیات پڑھ لے، اور جو یہ بھی نہیں کر سکتا وہ کم از کم پہلی 10 آیات لازمی جمعے کے دن تلاوت کر لے۔ ایک اور روایت، آخری روایت جو ہے سورہ کہف کی فضیلت کے حوالے سے فرمایا کہ من قرأ سورۃ الکہف فی یوم الجمعہ، جس نے جمعے کے دن سورہ کہف پڑھی، ستیا لہو نور من تحتی قدمہ الی عنان السماء، تو اس کے لیے اس کے قدموں کے نیچے سے لے کر آسمان تک ایک نور پیدا کر دیا جائے گا، یضیء لہو یوم القیامہ، جو قیامت کے دن اس کے لیے روشن ہوگا، وغفر لہو ما بین الجمعتین، اور جو دونوں جمعوں کے درمیان اس کے گناہ ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک حدیث فضیلت میں بیان ہوئی ہے۔ تو اکثر احادیث جو سورہ کہف کی فضیلت میں بیان ہوئی ہیں وہ آپ کے سامنے ذکر کر دی گئی ہیں، اور یہ سب کی سب اتھینٹک احادیث ہیں، مستند احادیث ہیں۔ تو یہ ایک پہلو ہو گیا احادیث کی روشنی میں سورہ کہف کی فضیلت۔ اب اگلا ٹاپک ہمارا ہے زمانہ نزول، کہ سورہ کہف کا زمانہ نزول کیا ہے۔ میں مختصراً یہ ذکر کر دیتا ہوں کہ جو صورتوں کے زمانہ نزول ہے اس کو ہم نے کیسے سمجھنا ہے اور اس کو کیوں سمجھنا ہے۔ دیکھیے، کوئی جو صورت نازل ہوتی ہے وہ نازل ہوتی ہے 23 سال کے عرصے کے اندر اندر کہیں پہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بعثت ملی ہے 40 سال کی عمر میں، اور آپ کی وفات ہوئی ہے 63 سال کی عمر میں۔ تو یہ جو 23 سال کا عرصہ ہے یہی زمانہ نبوت بھی ہے، یہی زمانہ نزول وحی بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو وحی جتنی بھی نازل ہوئی ہے وہ انہی 23 سالوں کے اندر نازل ہوئی ہے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے، ہم نے یہ ڈٹرمن کرنا ہوتا ہے کہ جو اسپیسیفک حصہ قرآن کا ہم پڑھ رہے ہیں یا تو وہ پوری صورت ہوگی یا وہ صورت کا ایک جز ہوگا۔ جو طویل صورتیں ہیں وہ ساری کی ساری صورتیں ایک بار نازل نہیں ہوئی، بلکہ ان میں سے کئی صورتیں ایسی ہیں جو کہ مختلف حصوں میں نازل ہوئی ہیں۔ جیسے سورہ بقرہ ہے تو سورہ بقرہ ایک ساتھ 40 رکوع نازل نہیں ہوئے، بلکہ مختلف پیچز میں وہ صورت نازل ہوئی ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو جو وحی لکھا کرتے تھے یہ رہنمائی دیا کرتے تھے کہ جو یہ وحی نازل ہوئی ہے اس کو فلاں آیات سے پہلے یا فلاں آیات کے بعد رکھو۔ اس طریقے سے ساتھ ساتھ قرآن کمپائل ہو رہا تھا۔ تو جو زمانہ نزول ہے قرآن مجید کا وہ 23 سال کا عرصہ ہے۔ اسی لیے ایک اور پہلو بھی یہاں نوٹ کر لیں کہ قرآن مجید کی دو طرح کی ترتیب ہے، ایک ترتیب نزولی ہے اور ایک ترتیب مصحف ہے۔ ترتیب نزولی کیا ہے؟ ترتیب نزولی وہ ہے جس ترتیب سے قرآن نازل ہوا۔ تو قرآن صورتوں کی ترتیب سے نازل نہیں ہوا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ پہلے ایک صورت پوری نازل ہوئی، پھر اس کے بعد دوسری صورت پوری نازل ہوئی، پھر تیسری صورت پوری نازل ہوئی، ایسا نہیں ہے۔ کئی صورتیں جو چھوٹی صورتیں ہیں حجم کے لحاظ سے وہ تو زیادہ تر صورتیں ایک بار میں نازل ہوئی ہیں، جو 3 آیات پر مشتمل ہیں، 4 آیات پہ، 5 آیات پہ، اس طرح سے۔ لیکن وہ صورتیں جو طویل صورتیں ہیں، سورہ بقرہ ہے، سورہ آل عمران ہے، سورہ نساء ہے، تو اس طرح کی صورتیں یہ مختلف حصوں میں نازل ہوئی ہیں، لہٰذا ان کا جو زمانہ نزول ہوتا ہے وہ ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ اس کا کون سا حصہ کب نازل ہوا۔ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی بعض آیات ایسی ہیں جو 9 ہجری میں نازل ہوئی، جبکہ ان کا بڑا حصہ جو ہے سورہ بقرہ کا بڑا حصہ مدنی دور کے پہلے 2 سالوں میں، اور سورہ آل عمران جو ہے وہ مدنی دور کے تیسرے اور چوتھے سال میں وہ نازل ہوئی ہے۔ لہٰذا پہلا ٹاپک اب ہم زمانہ نزول کے والے سے کیا سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ جو 23 سال کا عرصہ ہے، ہم نے اس 23 سال کے عرصے کے اندر یہ ڈٹرمن کرنا ہے کہ جو قرآن کا حصہ ہم پڑھ رہے ہیں یہ کب نازل ہوا، اور ہم نے یہ سمجھ لیا کہ بعض اوقات پوری صورت ایک ساتھ نازل ہوتی ہے، اور بعض اوقات جو طویل صورتیں ہیں وہ مختلف حصوں میں مختلف اوقات میں نازل ہوتی ہیں۔ لہذا ضروری نہیں ہے کہ پوری کی پوری صورت کا زمانہ نزول ایک ہی جیسا ہو یا ایک ہی وقت ہو، اس میں لمبا عرصہ ہو سکتا ہے، یہ پاسبلٹی ہے۔ اس صورت میں پھر ہم کیا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اتنی آیات اس وقت نازل ہوئی تھی، اتنی آیات اس وقت نازل ہوئی تھی، اتنی آیات اس وقت نازل ہوئی تھی۔ تو پہلا معاملہ یہ ہو گیا صورتوں کے زمانہ نزول کے حوالے سے۔ دوسرا جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید کی پوری صورت یا قرآن مجید کی بڑی صورتوں کی کچھ آیات کب نازل ہوئی، وقت کا تعین کیسے کیا جاتا ہے۔ یہ بیک گراؤنڈ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں ساتھ ساتھ تاکہ جب آپ مختلف آراء پڑھیں، مختلف چیزیں پڑھیں، تو آپ کو اس کی بنیادی میں سمجھ آنا شروع ہو جائیں کہ ایسا کیوں ہے۔ اب ہم یہ تو سن لیتے ہیں کہ جو علماء میں اختلاف بڑا ہے، یا اس میں اختلاف ہے، اس میں اختلاف ہے، یہ جاننے کی کوشش نہیں کرتے کہ وہ اختلاف ان کی کوئی ضد تھی، ان کا کوئی شوق تھا، یا
اس کے اندر کوئی علمی معاملات ایسے پائے جاتے ہیں کہ ان چیزوں میں اختلاف پیدا ہونے کی گنجائش تھی، اور پھر ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اگر کہیں پہ اختلاف ہے تو کیا سارے کا سارا اختلاف برا ہے، یا کچھ ایسا اختلاف بھی ہے جس میں کوئی برائی نہیں پائی جاتی۔ یہ ایک الگ پہلو ہے، اس پہ کبھی موقع ہوا تو الگ سے بات کریں گے۔ اب ہم یہ سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ زمانہ نزول کا تعین کیسے ہوتا ہے۔ زمانہ نزول کا تعین یا تو اس سے ہو جاتا ہے کہ قرآن مجید کی صورت یا صورت کے اندر ایک حصہ، ایک جز جو ہے، اس میں جو واقعہ بیان ہوا وہ واقعہ سیرت میں ایگزیکٹلی کب ہوا تھا۔ مثلا اگر کچھ آیات قرآن مجید کی جیسے سورہ آل عمران میں غزوہ بدر کا ذکر ہے، غزوہ بدر پہ تبصرہ ہے، اب ہمیں ایگزیکٹ معلوم ہے کہ غزوہ بدر کب واقع ہوا تھا، وہ 2 ہجری میں ہوا تھا، لہٰذا ہم بڑے یقین سے کہہ سکیں گے کہ قرآن مجید کی یہ جو آیات ہیں جو غزوہ بدر سے متعلق ہیں یہ 2 ہجری میں نازل ہوئی تھی۔ تو نمبر 1 کیا ہو گیا؟ کوئی اسپیسیفک واقعہ جو واقعہ سیرت میں بڑے متعین وقت پہ ہوا، اس وقت کو سامنے رکھ کر ہم کہیں گے کہ یہ آیات اس وقت میں نازل ہوئی۔ سورہ فتح ہے، 48 نمبر سورت ہے، یہ سورت نازل ہوئی ہے صلح حدیبیہ کے وقت، اور صلح حدیبیہ کے بارے میں ہمیں اچھے طریقے سے معلوم ہے کہ وہ 6 ہجری میں ہوئی تھی، لہذا ہم بڑے آرام سے کہہ سکیں گے کہ سورہ فتح کا جو نزول ہے وہ 6 ہجری میں ہوا ہے، جب صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آ رہا تھا۔ اسی طرح اور صورتیں ہیں جن کے اندر یہ معاملات ہیں کہ کچھ آیات ایسی ہیں جو کہ ایک خاص واقعے سے متعلق ہیں، تو ان کا زمانہ نزول متعین کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ نمبر 2 طریقہ کیا ہے کسی کو متعین کرنے کا، وحی کے کسی حصے کو، آیات کے کچھ آیات کو یا کسی صورت کو، کہ ہمیں اس کے بارے میں حدیث میں کوئی ایسی بات مل جائے جس سے ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ جو صورت نازل ہوئی تھی یہ کب ہوئی تھی۔ مثلا صحابی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فلاں سفر پہ جا رہے تھے تو اس دوران یہ وحی نازل ہوئی، تو ہمیں پتہ چل جائے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بتا دیں یا صحابہ خود وضاحت کر دیں کہ یہ جو وحی نازل ہوئی تھی یہ فلاں وقت میں نازل ہوئی تھی، تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اچھا یہ وحی نازل ہوئی تھی، اس وقت میں نازل ہوئی تھی۔ اور یہ دونوں صورتیں اگر ممکن نہ ہو سکیں کہ نہ صحابہ سے نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں معلوم ہو، اور نہ ہمیں قرآن مجید میں کوئی اسپیسیفک واقعہ جو کہ سیرت کے اندر ہمیں پن پوائنٹ کر کے پتہ ہے کہ یہ فلاں وقت پہ ہوا تھا وہ بھی موجود نہ ہو، تو اب جو زمانہ نزول طے کیا جاتا ہے وہ مضامین کو سامنے رکھ کے طے کیا جاتا ہے کہ ان آیات کا مضمون کیا ہے، جن آیات کا زمانہ نزول ہم طے کرنا چاہ رہے ہیں۔ اچھا سوال اب پیدا ہوگا کہ ان آیات کے مضامین سے زمانہ نزول کیسے طے ہو سکتا ہے؟ تو وہ ایسے طے ہوگا کہ جو سیرت کا 23 سال کا عرصہ ہے، اہل سیرت نے اس کو حالات و واقعات کو سامنے رکھتے ہوئے مختلف حصوں میں تقسیم کیا ہے، اور ان حالات سے ملتا جلتا مضمون جب کچھ آیات کا ہوتا ہے تو وہ اس کی بیس پر یہ کہتے ہیں کہ چونکہ اس طرح کے حالات فلاں سے فلاں سال میں تھے اور یہ صورت اس طرح کے حالات کے لیے رہنمائی ہے، لہٰذا یہ قرآن کا اتنا حصہ فلاں وقت نازل ہوا۔ اب میں مختصراً بیان کر دیتا ہوں کہ 23 سال کا جو عرصہ ہے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلا دور مکی دور ہے، دوسرا دور مدنی دور ہے۔ کوشش کیجئے گا یہ چیزیں تھوڑا سا ذہن میں بٹھائیں، میں ریپیٹ بھی کروں گا، یہ درس نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھنا ہے آپ نے کہ ہم اس وقت کسی درس میں نہیں بیٹھے ہوئے، یہ کلاس ہے۔ اور کلاس اور کورس اور درس میں کیا فرق ہوتا ہے کہ درس میں بس آپ کچھ باتیں سنتے ہیں اور بس ٹھیک ہے ثواب ہو گیا، کوئی اچھی بات آ گئی۔ کلاس یا کورس میں آپ سیکھتے ہیں، اپنی استعداد بڑھاتے ہیں، اپنا علمی مرتبہ بہتر کرتے ہیں، اور آپ ایسی چیزیں پڑھتے ہیں جس کی بیس پر آپ علم کی اگلی چیزیں پڑھ سکیں۔ تو یہ جو کورس ہم اس وقت جس کے لیے موجود ہیں یہاں پہ، یہ کورس ہے، تو اس میں سیکھنا ہے، چیزیں لرن کرنی ہیں اور ان کوئی بیس پر اپنے علم کو آگے بڑھانا ہے۔ تو جو ابھی یہ گفتگو ہو رہی ہے، اس گفتگو کا انشاءاللہ فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کو بحیثیت مجموعی باقی قرآن کو سمجھنے میں بھی آسانی ملے گی۔ تو 2 حصے ہو گئے پوری سیرت کے، ایک مکی دور ہے، دوسرا مدنی دور۔ مکی دور 13 سال، پہلے 13 سال کو مکی دور کہا جاتا ہے، اور دوسرے جو 10 سال ہیں ان کو مدنی دور کہا جاتا ہے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 40 سال سے لے کے 53 سال تھی تو یہ جو 13 سال ہیں یہ مکی دور ہے، اور پھر 53 سے لے کے 63 سال جو آپ کی عمر ہے یہ 10 سال مدنی دور ہے۔ اس کو مکی اور مدنی کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اصل میں جو ہجرت کا مرحلہ ہے وہ ڈیسائیسو ہے مکی اور مدنی کے لیے۔
ہجرت سے پہلے جتنا وقت ہے اس کو ہم مکی دور کہتے ہیں، اور ہجرت کے بعد جتنا دور ہے اس کو ہم مدنی دور کہتے ہیں۔ تو مکی اور مدنی دور کا تعلق علاقے سے نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ مکی اور مدنی دور کا تعلق وقت کے ساتھ ہے، لہٰذا وہ سب وہی جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی وہ مکی قرآن ہے، اس کو مکی قرآن کہا جاتا ہے، اور وہ ساری وہی جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی وہ مدنی قرآن کہلاتا ہے، چاہے وہ مکہ میں ہی نازل ہوئی ہو۔ مثلا سورہ فتح جو ہے اس کی بعض آیات صلح حدیبیہ کے موقع پر نازل ہوئی، اور صلح حدیبیہ جس مقام پر ہوئی وہ مکہ سے قریب ہے نہ کہ مدینہ سے، لیکن ہم اس کو مکی قرآن نہیں کہیں گے، کیونکہ مکی اور مدنی قرآن کی تقسیم علاقے کی بنیاد پر نہیں بلکہ وقت کی بنیاد پر ہے۔ تو جو بھی ہجرت کے بعد قرآن نازل ہوا وہ چاہے مدینہ میں نازل ہوا، چاہے وہ بدر کے میدان میں نازل ہوا، چاہے وہ کسی بھی علاقے میں نازل ہوا، چاہے وہ مکہ میں کیوں نہ نازل ہوا ہو۔ جیسے آپ جانتے ہیں فتح مکہ ہوا، اس وقت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ آئے تھے، پھر آپ جانتے ہیں کہ آخری حج کے وقت بھی آپ مکہ آئے ہیں، تو یقیناً اس دوران کچھ وحی نازل ہوئی ہے، لیکن وہ وحی وہ مدنی قرآن ہی کہلاتا ہے، وہ مکی قرآن نہیں کہلاتا۔ تو یہ دو تقسیمات ہوگی، 13 سال اور 10 سال، 13 سال مکی، 10 سال مدنی۔ اب جو مکی 13 سال ہیں ان کی تقسیمات کچھ لوگوں نے 3 میں کی ہیں، کچھ نے 4 میں کی ہیں، یعنی کچھ لوگ مکی دور کو مزید 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں اور کچھ لوگ مکی دور کو 4 حصوں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں۔ ہم پہلے 3 حصے سمجھ لیتے ہیں اور 3 کا ایک حصہ ایسا ہے جس کو مزید ڈیوائیڈ کر لیں گے۔ تو اگر آپ اپنے پاس نوٹ بک پہ فلو چارٹ بنانا چاہیں تو آپ فلو چارٹ ایسے بنا لیں کہ جو زمانہ نزول وحی ہے اس کے 2 حصے کر لیں آپ پہلے، ایک مکی ایک مدنی۔ مکی 13 سال ہے، مدنی 10 سال۔ اب مکی کے نیچے آپ کیا کریں، اس کو مزید ڈیوائیڈ کر دیں 3 میں، کہ جو مکی دور ہے اس کے 3 حصے ہو گئے۔ پہلا حصہ پہلے 3 سال پر مشتمل ہے، جو پہلے 3 سال ہیں وہ پہلا حصہ ہے، پھر اگلے 7 سال جو ہیں چوتھے سے لے کے 10ویں سال تک وہ دوسرا حصہ ہے، اور پھر 11 سے لے کے 13 سال تک یہ تیسرا حصہ بنتا ہے۔ تو مکی دور کے 3 حصے ہو گئے، پہلے 3 سال، اگلے 7 سال، اس سے اگلے 3 سال۔ اب اس کی خاصیت کیا ہے، کیوں ڈیوائیڈ کرنا پڑا؟ کوئی بنیادی اور جوہری فرق ہونا چاہیے، تب ہم کہہ سکتے ہیں کہ پہلے 3 سال میں یہ خاص چیز تھی، وہ تبدیل ہو کر اگلے 7 سال میں یہ ہوا، اور وہ تبدیل ہو کر اگلے 3 سال میں یہ ہوا۔ پہلے 3 سال کو کہا جاتا ہے یہ پرائیویٹ دعوت تھی، کچھ لوگ اس کو خفیہ دعوت بھی کہتے ہیں۔ تو خفیہ دعوت سے زیادہ بہتر جو لفظ ہے وہ پرائیویٹ دعوت کا ہے۔ پرائیویٹ دعوت کا مطلب کیا ہے؟ جب قرآن مجید نازل ہونا شروع ہوا، جب وحی نازل ہونا شروع ہوئی، تو ایک فطری معاملہ تھا کہ اس وحی کی اطلاع، اس وحی کی تعلیمات پہل ان لوگوں کو دی جائیں جن کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق پہلے سے بہت اچھا تھا، اور جن کے بارے میں یہ توقع تھی کہ وہ اس وحی کو سمجھیں گے اور وہ اس پر ایمان لائیں گے اور وہ اس کے خلاف کوئی فتنہ کھڑا نہیں کریں گے، تاکہ ایک بیسک جمعیت تیار ہو جائے، ایک بیسک ٹیم تیار ہو جائے، اور پھر یہ بات آگے کی جائے۔ میں نے کیوں کہا یہ فطری ہے؟ کیونکہ انسان جو بھی خیر اس کو ملتی ہے فوراً سے اس کو اپنے قریبی لوگ یاد آتے ہیں کہ میں یہ ان کے ساتھ شیئر کروں۔ آپ کو اگر بازار آپ جائیں اور آپ کو پتہ چلے کہ کوئی چیز بہت ہی زیادہ سستی مل رہی ہے، تو آپ کبھی بھی باہر نکل کے روڈ پہ کھڑے ہو کے انجان لوگوں کو آوازیں نہیں دیں گے کہ لوگوں یہاں پہ 80% آف کے اوپر کوئی چیز مل رہی ہے، آ کے لے لو۔ آپ فوراً سے موبائل نکالیں گے اور آپ اپنے جو قریبی ترین لوگ ہیں، آپ کے دوست ہیں، آپ کی فیملی ہے، آپ کے بہن بھائی ہیں، ان کو آپ اطلاع دیں گے کہ بھئی یہ فلاں جگہ پہ یہ چیز سستی مل رہی ہے، آ جاؤ لے لو اس کو۔ ایک فطری بات ہے کہ انسان ہر خیر کی چیز پہلے اپنے قریبی لوگوں کو پہنچاتا ہے، اور اس کے بعد اگر وہ چیز موجود ہو تو انسان اس کو عام بھی کرتا ہے۔ لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے 3 سال جو تھے پبلکلی اناؤنسمنٹ کر کے دعوت نہیں دی، ایک اعلان عام نہیں کیا آپ نے کہ دیکھو لوگوں مجھے نبوت ملی ہے اور تم سب مجھ پر ایمان لاؤ، ایسا نہیں ہوا، بلکہ آپ نے 1 to 1 جو آپ کے قریبی لوگ تھے، نہ صرف یہ کہ آپ نے ان کو دعوت دی بلکہ آپ نے انہیں پبلک کرنے سے منع کیا، تاکہ ہم ایک جو بیسک سرکل ہے، جو کلوز سرکل ہے، اس تک دعوت پہنچ جائے۔ تو یہ پہلے 3 سال ہے، اس لیے پہلے 3 سال میں آپ کو کوئی مخالفت نہیں ملے گی، کوئی ظلم و ستم نہیں ملے گا، کوئی آپ کہہ لیں کہ طنز نہیں ملے گا، کوئی استہزاء نہیں ملے گا، کیونکہ باقیوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ ہلکی پھلکی سن گن لوگوں کو ہو رہی تھی مکہ کے کہ کچھ ہے، کچھ ڈیفرنٹ ہے،
لیکن وہ کان اس لیے نہیں دھر رہے تھے کہ ان کے ہاں پہلے بھی کبھی کبھی کوئی ایسے لوگ آتے تھے جو تھوڑا سا ان کی آراء سے ہٹی ہوئی باتیں کرتے تھے، تو انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ بھی کوئی ایسی آدمی ہے۔ جیسے کہ ہمارے معاشرے میں بھی جب کوئی شخص ایک خاص نظریہ لے کر آتا ہے، بات کرتا ہے کہ میں یوں انقلاب لاؤں گا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، تو شروع میں لوگ کہتے ہیں کہ بھائی لوگ آتے رہتے ہیں، کوئی اتنی بڑی بات نہیں۔ لیکن جب آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ اس کے ساتھ چلنا شروع ہو کے اس کی فالوئنگ بن گئی، تو پھر اس کی بات کو سیریس لیا جاتا ہے۔ تو اہل مکہ نے شروع میں تو کہا کہ ٹھیک ہے، ہوتا رہتا ہے، کوئی نہیں، اس طرح کی ہر کچھ عرصے بعد ہمارے میں سے ایک آدھ بندہ ایسا ہوتا ہے جو تھوڑی سی الگ باتیں کرتا ہے، لہٰذا ان کو بات بھی پوری سامنے نہیں آئی تھی اور انہوں نے اتنا زیادہ فوکس بھی نہیں کیا۔ اب جو اگلے 7 سال ہیں اس میں خاص بات کیا ہے؟ اس میں خاص بات یہ ہے کہ اب دعوت پبلک ہو گئی۔ اب پبلکلی کوہ صفا پر چڑھ کر، جو صفا مروہ دو پہاڑیاں نا جہاں پہ سعی کی جاتی ہے، تو اس میں سے صفا پہاڑی جو ہے، جو کہ کعبۃ اللہ سے تقریباً آپ کہہ لیجئے کہ 3 منٹ کی واک پہ ہے۔ اب تو تھوڑا سا گھوم کے جانا پڑتا ہے، اگر بالکل سیدھا جائیں تو 2 سے 3 منٹ کی واک میکسیمم، اس میں اتنا ڈسٹنس ہے کعبہ اور صفا پہاڑی کے درمیان۔ تو صفا پہاڑی پر چڑھ کر آپ نے لوگوں کو جو ہے وہ اکٹھا کیا اور آپ نے اعلان کیا اپنی نبوت کا۔ وہ تفصیلی واقعہ میں یہاں ذکر نہیں کر رہا، اس وقت وقت کم ہے۔ تو یہ سٹارٹنگ پوائنٹ تھا جب آپ نے اپنی دعوت کو پبلک کیا۔ یہاں سے لے کے 10 سال تک کی جو نبوت کا دور ہے، 10واں سال جو ہے، 7 سال بنتے ہیں، یہ سیکنڈ فیز ہے۔ اور اس کو سیکنڈ فیز کیوں ہم کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ اس دور میں ایک تو دعوت پبلک ہو گئی، پہلے وہ پرائیویٹ تھی، اور نمبر 2، اس دعوت کے نظریے میں مخالفت شروع ہو گئی۔ اس مخالفت کی نوعیت الگ الگ ہے، وہ زبانی کلامی مخالفت بھی تھی، اس میں سمجھا کر ہمدردی کے ذریعے روکنے کی کوشش بھی تھی، اس میں آفرز بھی تھی کہ آپ ہم سے مال لے لیں، یہ لے لیں، وہ لے لیں، اور اس میں ظلم و ستم بھی تھا، تشدد بھی تھا۔ لیکن اگلے 7 سال پھر یہ مخالفت کے تھے۔ اور اس کے بعد جو 3 سال کا عرصہ ہے، 11 12 اور 13 نبوی کا، اس میں کیا فرق ہے؟ اس میں فرق یہ ہے کہ دو بڑی بڑی سپورٹس حاصل تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو کہ ختم ہو گئی ان 3 سالوں میں۔ ایک حضرت خدیجہ کی وفات ہوگی اور ایک حضرت ابو طالب کی وفات ہو گئی۔ دوسرا، آپ نے دعوت کو مکہ سے باہر نکالنا شروع کیا۔ آپ طائف گئے اور طائف میں آپ نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی جو کہ انہوں نے قبول نہیں کی۔ اس کے بعد مدینہ سے لوگ آنے شروع ہوئے، ان میں سے کچھ لوگ اسلام قبول کر کے گئے، پھر اگلے سال وہ اور ایڈ ہو کر آئے، اور اس طرح سے مدینہ میں بھی اسلام کی بات پہنچ گئی۔ تو ہم کہتے ہیں کہ جو پہلے 3 سال ہیں وہ پرائیویٹ دعوت تھی، اگلے 7 سال میں دعوت پبلک ہو گئی، مخالفت شروع ہو گئی، اور اس سے اگلے 3 سال میں جو دعوت تھی وہ مکہ سے باہر نکلی ہے، طائف تک بات پہنچی ہے اور مدینہ تک بات پہنچی ہے۔ یہ 3 ادوار ہو گئے مکی۔ اب اس میں سے جو درمیانہ دور ہے 7 سال کا، جو لوگ 4 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، وہ اس درمیانے دور کے پھر مزید 2 حصے کرتے ہیں، یعنی چوتھے سال سے لے کے 10واں سال، یہ جو 7 سال ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان کے 2 حصے اس طریقے سے ہیں کہ پہلے جو مخالفت تھی وہ زبانی کلامی تھی۔ تو جو زبانی کلامی مخالفت ہے، اس کا دور الگ ہے، اور یہ مخالفت جب زبانی کلامی سے تشدد اور ظلم پر آ گئی تو یہ اس سے اگلا فیز ہے۔ اور یہ جو پہلا فیز ہے یہ لمبا نہیں ہے، یہ 1 سے 1.5 سال کا ہے میکسیمم۔ یعنی جو ہی دعوت پبلک ہوئی تو ایک آدھ سال ایسا تھا کہ شروع میں زیادہ تر طنز، استہزاء، برے القابات دینا، کاہن کہہ دینا، مجنوں کہہ دینا، شاعر کہہ دینا، اور مسلمانوں کو، صحابہ کو جیسے نعوذ باللہ بیوقوف قرار دے دینا، اس طرح کی باتیں تھیں۔ لیکن ابھی تک کوئی مار کٹائی شروع نہیں ہوئی، کوئی تشدد شروع نہیں ہوا، ٹارچر شروع نہیں ہوا۔ اور ظاہر ہے ان کو لگا کہ تھوڑی سی سختی کریں گے تو یہ لوگ سن لیں گے، مان لیں گے۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا یہ تو ہلنے والے ہیں ہی نہیں، یہ تو اپنی جگہ سے بالکل ٹس سے مس نہیں ہو رہے، تو انہوں نے پھر ظلم و تشدد کا سلسلہ شروع کیا۔ اور ظلم و تشدد کے سلسلے میں بھی پہلے ہوا جو غریب صحابہ تھے، اور خاص طور پہ جو غلام وغیرہ تھے، یا وہ لوگ جن کا پورا قبیلہ مکہ میں نہیں تھا، وہ چند لوگ ہی کہیں سے آ کے مکہ میں آباد ہوئے تھے، تو ان کا سٹیٹس ذرا کم ہوتا تھا، ان کو مقامی لوگوں سے کم سٹیٹس دیا جاتا تھا۔ تو سب سے پہلے غلاموں کو، اور جو باہر کے لوگ تھے جو آ کے مکہ میں آباد ہوئے تھے بغیر قبیلے کے، ان کو ٹارچر کیا گیا۔ پھر جب دیکھا گیا یہ تو ہمارے جو اچھے خاندان ہیں ان کے نوجوان بھی یہاں جانا شروع ہو گئے ہیں، وہ بھی اس دین کو قبول کرنا شروع ہو گئے ہیں، تو پھر ان کو بھی ٹارچر کیا گیا۔ اور جب دیکھا گیا کہ ان کو ٹارچر کرنے سے بھی کام اس سے نہیں چل رہا، تو پھر ان کو اشتعال دلانے کے لیے، صحابہ کو اشتعال دلانے کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی اذیتوں کا معاملہ شروع کر دیا گیا۔ تو یہ جب فیز شروع ہوا اذیت والا، یہ 5واں سال ہے۔ تو نبوت کو جب 5واں سال ہے، اس میں ٹارچر شروع ہوا، اور شروع ہونے کے ساتھ ساتھ وہ تیز ہوتا چلا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ جو پہلی ہجرت ہوئی تھی وہ ہجرت حبشہ تھی، اور وہ 5 نبوی میں ہوئی تھی۔ اگرچہ وہ تھوڑے لوگ ہجرت کر کے گئے تھے، لیکن وہ کیوں گئے تھے؟ کیونکہ اہل مکہ نے مسلمانوں کا مکہ میں رہنا مشکل کر دیا تھا۔
خیر وہ واپس آگے تھوڑے عرصے بعد ان کو لگا کہ شاید مکہ والے مسلمان ہو گئے ہیں سارے، اور ان تک ایک افواہ پہنچی تھی، جب وہ واپس آئے تو ان کو پتہ چلا کہ ایسا نہیں ہے، اور اس پر مشرکین مکہ نے ظلم کے پہاڑ اور توڑ دیے۔ تو پھر 6 نبوی میں دوسری دفعہ ہجرت حبشہ ہوئی تھی، اور اس دفعہ تقریباً 80 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ مکہ سے ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے۔ تو اب اگر آپ اندازہ کرنا چاہیں کہ چوتھے سال اور پانچویں سال اور چھٹے سال کا فرق کیا ہے، تو چوتھے سال میں چیزیں قابل برداشت تھی، کسی کو مکہ سے جانے کا خیال نہیں آیا۔ پانچویں سال تکلیف اتنی بڑھ گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کو کہا کہ تم لوگ یہاں سے نکل کے حبشہ چلے جاؤ، یہی بہتر ہے تمہارے لیے۔ اور 6 نبوی وہ دور ہے جب جن صحابہ کی فائنینشل ورتھ بھی بڑی اچھی تھی، مکہ میں خاندان بھی بڑے اچھے تھے، حضرت عثمان جیسے لوگ، ان کو بھی جانا پڑا ہجرت کر کے، حبشہ جانا پڑا۔ تو کئی صحابہ حضرت جعفر جو ہیں وہ ہجرت کر کے گئے ہیں 6 نبوی میں، تو اور غالباً حضرت عثمان 5 نبوی میں ہجرت کر کے گئے تھے، 6 کا مجھے کنفرم نہیں کہ 6 کو وہ دوبارہ گئے تھے کہ نہیں، لیکن 5 کو وہ ہجرت کر کے گئے تھے۔ تو لہٰذا یہ جو صحابہ ہیں، جو 80-85 صحابہ ہجرت کر کے جا رہے ہیں، جبکہ مسلمان کتنے ہیں؟ مسلمان جو ہیں وہ 125-150 مسلمان ہوں گے ٹوٹل۔ تو 125 سے 150 مسلمانوں میں سے اگر 80-85 ہجرت کر کے چلے گئے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ظلم و ستم اتنا زیادہ ہے کہ اس ظلم و ستم میں مکہ میں سروائیو کرنا آسان نہیں ہے۔ باقی سیرت کی حکمتیں پورا ایک سبجیکٹ ہے الگ سے، اس پہ ہم اس وقت بات نہیں کر سکتے۔ تو اتنا ظلم بڑھ گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ کچھ صحابہ مکہ میں ہی تھے، جو کہ 10 نبوی تک بھی مکہ میں ہی رہے ہیں، پھر 13 نبوی تک بھی وہ مکہ میں رہے ہیں، اور 13 نبوی پھر جا کے پھر ہجرت مدینہ ہوئی ہے۔ مختصراً میں 2 منٹ آپ کے اور لوں گا، وقت بالکل ختم ہو رہا ہے۔ مدنی دور جو ہے، مدنی دور کے بھی 3 حصے کیے جاتے ہیں۔ مکی دور کے ہم نے 3 حصے کیے، اور 3 میں سے درمیانے حصے کو فردر 2 میں ڈیوائیڈ کر دیا۔ مدنی دور کے بھی 3 بڑے حصے ہیں۔ پہلے 6 سال مدینہ ہجرت کے بعد، پہلے 6 سال، پھر اگلے 2 سال، پھر اس سے اگلے 2 سال، تو 6 + 2 + 2 یہ 3 حصے ہو گئے۔ پہلے 6 سال جو ہیں مدنی دور کے، اس کی جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان مدینہ میں جانے کے بعد مسلسل حالت جنگ میں تھے مشرکین مکہ سے۔ ہر وقت یہ خطرہ تھا کہ اب مشرکین مکہ آ جائیں گے، اب مشرکین مکہ آ جائیں گے لڑنے کے لیے۔ تو یعنی وہ جسے کہتے ہیں قدم جما نہیں پا رہے تھے، یکسو نہیں ہو پا رہے تھے، دین کی دعوت و تبلیغ بہت یکسوئی سے نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ ہر وقت الرٹ رہنا پڑتا تھا کہ کبھی بھی حملہ ہو سکتا ہے، اور کبھی بھی مشرکین مکہ جو ہیں وہ آ کے اٹیک کر سکتے ہیں۔ اور یہ ہوا بھی کہ 2 ہجری میں بھی جنگ ہوئی ہے، 3 ہجری میں بھی جنگ ہوئی ہے، 5 ہجری میں بھی جنگ ہوئی ہے۔ یہ تو 3 تو بڑی جنگیں تھیں، بیچ میں چھوٹے چھوٹے مارکے بھی ہوتے رہے ہیں جو کہ سیرت میں موجود ہیں۔ تو پہلے جو 6 سال ہیں ان کی خاص بات کیا ہے کہ مدینہ آنے کے بعد مسلمان انگیج رہے ہیں مکہ والوں کے ساتھ حالت جنگ میں، اور جو ہی صلح حدیبیہ ہوئی تو یہ حالت جنگ کی کیفیت چینج ہو کر اب آپ کہہ لیں کہ مکہ والوں سے کم از کم امن ہو گیا کہ وہاں سے لڑائی نہیں ہوگی۔ اور اس کی اپنی وجہ ہے کہ اہل مکہ سے لڑائی اتنی اہم کیوں ہے، حالانکہ جنگیں تو چل رہی تھی، 7 ہجری میں بھی تھی، 8 ہجری میں بھی تھی، لیکن کیا وجہ ہے کہ مکہ والوں سے جنگ ختم ہونے سے ایک ریلیف ملا۔ وہ اس کی وجہ ویسے تو بہت تفصیلی حکمت اس میں ہے، لیکن مختصر یہ کہ جو اہل مکہ تھے اصل میں وہ مرکز تھے پورے عرب کا۔ خانہ کعبہ کے چونکہ وہ متولی سمجھے جاتے تھے، لہٰذا ان کی اہمیت باقیوں سے مختلف تھی۔ باقی سارے قبیلوں کو ایک ایک کر کے ڈیل کرنا نسبتاً آسان تھا، لیکن مشرکین مکہ چونکہ وہ سب کے نزدیک وہ متولی ہیں اور یہ ہیں اور وہ ہیں، تو ان کے لیے تھوڑا سا معاملہ ڈیفرنٹ تھا، لہٰذا جو ہی ان سے صلح ہو گئی تو باقی دشمنوں کو ڈیل کرنا آسان ہو گیا۔ 7 اور 8 ہجری میں خاص بات یہ ہے کہ مسلمان جو ہیں انہوں نے بھی مکہ فتح نہیں کیا تھا، البتہ انہوں نے عرب میں اپنی ایکسپینشن شروع کر دی تھی، یعنی مدینہ سے باہر نکلا اسلام، اور مدینہ سے باہر نکل کے بہت سے علاقوں تک اسلام 7 اور 8 ہجری میں پہنچا۔ اور آخری 2 سالوں کی خاص بات یہ ہے کہ مکہ فتح ہو گیا، اور جو پورا جزیرہ نما عرب ہے وہاں پہ گریجولی دین نافذ ہونا شروع ہو گیا، اور اسلام ایک پراپر اسٹیٹ کی شکل میں اصل میں فتح مکہ کے بعد جو ہے وہ اسٹیبلش ہوا۔ یعنی مدینہ آنے کے بعد اگرچہ اس کو ہم مدینہ کی ریاست یا ریاست کہہ دیتے ہیں، لیکن وہ جدید ریاست کے معنوں میں ایک فل فلیج ریاست نہیں تھی، کیونکہ وہ ایک شہر تک مبنی تھی۔ لیکن جو فتح مکہ ہوا تو فتح مکہ چونکہ مرکز تھا نا اس زمانے میں، اور آج بھی مرکز ہے وہ، اور پورا عرب جو ہے اس کے نزدیک مکہ کی اہمیت جو تھی وہ مسلم تھی، تو لہٰذا مکہ فتح ہوتے ہی باقی جو پورا عرب ہے اس کے لیے ایک گویا یہ سمبل تھا کہ اب پورے عرب کے اوپر جو حکومت ہے وہ مسلمانوں کی ہے، اور مسلمانوں کا سٹیٹس بھی بہت تبدیل ہو گیا۔ تو یہ 3 حصے ہو گئے مدنی دور کے۔ اس کو سامنے رکھتے ہوئے طے کیا جاتا ہے کہ جو حالات و واقعات ہیں،
آیا مشرکین کے ساتھ ابھی جنگیں چل رہی ہیں؟ اگر جنگیں چل رہی ہیں تو یہ مدنی دور کے پہلے 6 سال ہیں. اگر ظلم و ستم کا ذکر نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے یہ مکی دور کے پہلے 3-4 سال ہے. اگر ظلم و ستم کا ذکر ہے اس کا مطلب ہے یہ 5واں 6واں 7واں 8واں سال ہو سکتا ہے. اگر ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ جو ہجرت سے پہلے کے حالات تھے اس کا ذکر ہے تو ہمیں پتہ چل گیا یہ آخری 3 سال مدنی دور کے ہیں. اسی طرح اگر اسلام کے غلبے کے بعد کا ذکر ہے تو ہم سمجھ جاتے ہیں یہ مدنی دور کے آخری 2 سال تھے. تو یوں آیات کے مضامین کو سامنے رکھ کر سیرت کا وقت متعین کیا جاتا ہے کہ ان آیات میں جو مضمون ہے ایسے حالات سیرت میں کب تھے اور اس سے میچ کیا جاتا ہے. اب یہ جو ریڈنگ ہے یہ ایک مفسر اور دوسرے مفسر کی الگ الگ ہو سکتی ہے. ایک مفسر سمجھتا ہے کہ یہ جو آیات ہیں یہ فلاں ماحول سے زیادہ میچ کرتی ہیں تو وہ کہہ دے گا یہ 5 نبوی کی ہیں. اور ایک مفسر کہے گا نہیں یہ جو آیات ہے نا یہ تو 12 نبوی کے حالات سے میچ زیادہ کرتی ہیں. تو یہ ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے, یہ ان کی اجتہادی رائے ہے جو کہ ٹھیک بھی ہو سکتی ہے غلط بھی ہو سکتی ہے. تو بعض جگہوں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ زمانہ نزول کے حوالے سے اختلاف پایا جاتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں یہ 6 ہجری میں نازل ہوئی ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں یہ 8 ہجری میں نازل ہوئی ہے. تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ جو آیات کا مضمون ہے اس کی جو سمجھ اس مفسر کو آئی ہے اس نے اپنی سمجھ کے مطابق رائے قائم کی. اس کے بیک پہ کوئی حدیث موجود نہیں تھی, اس کے بیک پہ کوئی بہت اسپیسیفک واقعہ موجود نہیں تھا جس کا وقت سیرت میں متعین ہو. یہیں پہ آج ہم اپنی بات روکیں گے. کوئی سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں. جی, سورہ کہف کی جو تلاوت کی فضیلت جمعے کے حوالے سے ہے تو جمعے کی جو تلاوت ہے وہ آئیڈیل تو یہ ہے کہ جمعے کے وقت سے یعنی جمعہ ہونے سے لے کر شام جو مغرب کا وقت ہے اس کے دوران تلاوت کی جائے. لیکن اگر کسی کے لیے یہ ممکن نہیں ہے تو وہ جمعرات کے دن مغرب کی نماز کے بعد کسی بھی وقت تلاوت کر لے گا تو وہ جمعے کے دن کنسیڈر ہوگی. یعنی ٹیکنیکلی جو جمعہ کا دن ہے وہ جمعرات کو مغرب کی نماز کے بعد شروع ہو جاتا ہے. لیکن چونکہ تاریخ شروع ہو جاتی ہے دن تو اگلے دن ہوتا ہے, لہٰذا زیادہ بہتر یہ ہے کہ جمعے کے دن جمعے کے بعد سے لے کے مغرب کے درمیان, اگر کسی کے لیے اس میں پاسبل نہیں ہے تو جمعے کے دن فجر سے لے کے جمعے کے درمیان, اور اگر یہ بھی پاسبل نہیں ہے تو پھر پچھلے دن جمعرات کے دن مغرب سے لے کے رات تک کسی وقت بھی تلاوت کر سکتا ہے. جی, جو اول درجے کی فصیح صورتیں ہیں وہ سورہ بنی اسرائیل, سورہ کہف, سورہ مریم, سورہ طٰہٰ اور سورہ انبیاء. 5 صورتیں لگاتار ہیں. 17, 18, 19, 20, 21 یہ صورتوں کے نمبر ہیں. ترتیب مصحف, ترتیب نزولی وہ ہے جس ترتیب سے قرآن نازل ہوا ہے, لیکن وہ صورتوں کے حساب سے نہیں ہے. کچھ صورتیں ہیں, کچھ آیات بھی نازل ہوئی تھی. ترتیب مصحف وہ جو ہمارے پاس بک کی فارم میں آج موجود ہے. تو آج جو بک کی فارم میں ہے وہ نزول کی ترتیب نہیں ہے, بلکہ وہ ترتیب ہے جو اللہ کے نبی نے لوگوں کو بتائی تھی کہ اس ترتیب سے قرآن کو کمپائل کیا جائے گا. اس پہ کبھی آگے چل کے انشاءاللہ تفصیل سے بات کریں گے. اچھا, ایک سوال یہ ہے کہ تلاوت نہ کی جا سکے تو کیا تلاوت سن لینا کفایت کر سکتا ہے؟ بس اس میں ایک اصولی نقطہ ذہن میں رکھیے گا. بعض رخصتیں ایسی ہوتی ہیں جو عمل کھا جاتی ہیں. میں ایک اصولی بات عرض کر رہا ہوں, بعض رخصتیں ایسی ہوتی ہیں جو اس عمل کو ہی کھا جاتی ہیں. لہٰذا رخصت کا استعمال رخصت کے طور پہ ہونا چاہیے. یعنی اب کوئی شخص ہو سکتا ہے یہ بھی سوال کرے کہ رخصت کیا ہوتی ہے. ایک سٹینڈرڈ عمل ہوتا ہے جو کہ ریکمینڈڈ ہوتا ہے کہ کیا جائے, اور بعض سرکمسٹانسز میں بندے کے لیے وہ کرنا پاسبل نہیں ہوتا تو دین کہتا ہے کہ اچھا چلو ایسے بھی کر لو, یہ بھی چل سکتا ہے. تو یہ جو خاص سرکمسٹانسز میں خاص حالات میں دین کہتا ہے کہ ایسے بھی کر لو, اس کو سٹینڈرڈ نہیں بنانا چاہیے کہ بندہ اس کی روٹین بنا لے. مثلاً سنت نماز جو ہوتی ہے اس کے بارے میں دین کی تعلیم یہی ہے کہ اگر کبھی کوئی نہ بھی پڑھے تو کوئی گناہ نہیں ہے. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان اس کو روٹین بنا لے کہ روز ہی پڑھنا چھوڑ دے. اسی طرح جو فضیلت ہے وہ کس کی ہے؟ سورہ کہف تلاوت کرنے کی. اب اگر کسی کا عذر حقیقی ہے تو وہ تلاوت نہ کرے, سن لے, لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ انسان تلاوت سے سننے پر آئے اور پھر وہ اسی میں کمفرٹیبل ہو جائے کہ ٹھیک ہے میں تلاوت سن لیا کروں گا. کیونکہ تلاوت سننا اور تلاوت کرنے میں بہت فرق ہے. انسان کی زبان سے جب اللہ کا کلام جاری ہوتا ہے تو اس کے جو اثرات اس کے جسم و روح پر ہوں گے وہ اثرات کم از کم سننے کے ساتھ برابر نہیں ہو سکتے کہ انسان خود ایفرٹ کر رہا ہے ایک چیز پہ اور ایک جگہ پہ انسان صرف سن رہا ہے. لہٰذا بالکل سن سکتے ہیں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ صرف تلاوت ہی کر سکتے ہیں, لیکن بس خیال اس بات کا رہے کہ یہ سننے والا معاملہ تلاوت کو ختم نہ کر دے. ایسا نہ ہو کہ ہم کہیں بس ٹھیک ہے جی میں جمعے کے دن نکلتا ہوں کہیں تو میں بس گاڑی میں جو ہے یہ موبائل پہ میں پلے کر کے 10 آیتیں سن لیتا ہوں.
تو یہ اس وقت کریں جس وقت آپ کے لیے تلاوت کرنا ممکن نہ ہو. اور تلاوت کرنا ممکن نہ ہونا جو ہے اس کی بعض تو حقیقی صورتیں ہیں جس میں تلاوت کرنا ممکن نہیں ہوتا، لیکن بعض صورتیں ایسی ہیں جو انسان نے اپنے اوپر خود طاری کی ہوئی ہوتی ہے. مثلا یہ کہ جی میں تو سفر کر رہا ہوں تو میں کیسے تلاوت کروں؟ تو سفر میں تلاوت کرنے میں کیا رکاوٹ ہے؟ یہ تو ہمارا حال ہے نا کہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے مسجد میں ہی جیسے بیٹھ کے تلاوت کرنی ہے یا بڑا ایسا نہیں ہے. قرآن اللہ کی کتاب ہے. تو آپ وضو کی حالت میں ہیں تو آپ موبائل سے بھی کر سکتے ہیں، آپ مصحف اپنے پاس بھی رکھ سکتے ہیں. جی اچھا جی. مجھے مجھے بات سمجھ نہیں آئی، دوبارہ دہرائیے گا کہ مسئلہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جی میں دو باتیں عرض کروں گا. پہلی بات ڈسکلیمر یہ ہے کہ میں فقہی سوال کے جواب دینے کے لیے ایلیجیبل نہیں ہوں. فقہی سوالات نہ ابھی کیے جائیں اس کورس میں، نہ اس کے بعد کیے جائیں. فقہی سوالات آپ مفتیان کرام سے کریں گے انشاءاللہ تو وہ آپ کو جواب دے دیں گے اس کا. دوسری بات یہ ہے کہ جس چیز کے بارے میں ہدایات بڑی واضح ہوں اس میں گنجائشیں نہیں مانگنی چاہیے. بغیر محرم کے سفر کرنا عمرے کا یا حج کا، اس کو دین نے الاؤ نہیں کیا. تو جب ایک چیز ایک بندے پر لازم ہی نہیں ہے تو وہ اس کے لیے اللہ کا ایک حکم توڑ کر ایک دوسرا حکم پورا کرنا یہ کوئی مناسب روش نہیں ہے. لہٰذا مجھے جو بات سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ نہیں کرنا چاہیے. اور ظاہر ہے مفتیان آج کل ہر طرح کے فتوے مل جاتے ہیں، دور اس طرح کا چل رہا ہے، لیکن سادی بات ان کو یہ سمجھانی چاہیے کہ اللہ ہی کی رضامندی آپ اللہ کے حکم کو توڑ کر کیسے حاصل کر سکتے ہیں. تو عمرہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ کچھ بھی کر کے چلے جائیں تو وہ عمرہ ہو جاتا ہے. اب ایک شخص چوری کے پیسہ حاصل کرے، جیسے یہ ہے بھی ہمارے ہاں کچھ لوگوں کے ساتھ یہ تجربہ ہوا ہے کہ ایک بندے نے رشوت کے پیسے لینے تھے کسی سے، اور رشوت کے جو پیسے لینے تھے اس نے کہا کہ بھائی جان جلدی مجھے یہ پیسے چاہیے، میں نے عمرے پہ جانا ہے. تو وقت نکلتا چلا جا رہا ہے اور رمضان کے عمرے کی فضیلت آپ کو پتہ ہے رشوت کے پیسے لے کے وہ عمرے پہ جا رہا ہے. تو اب اس کو کیا لگ رہا ہے کہ بھائی ادھر جاؤں گا سب دھل جائے گا. نہیں، ایسا نہیں. اللہ کا حکم توڑ کے جو شخص یہاں سے وہاں جا رہا ہے تو وہ کیسے توقع کر سکتا ہے کہ مجھے وہاں جا کے پھر اللہ کی رضا ملے گی. اچھا جی، جیسے آپ نے کہا کہ سورہ بقرہ کی کچھ آیات پہلے نازل ہوئی کچھ بعد میں، لیکن سورہ کے ساتھ جو مدنی ہے یا مکی سورہ لکھا ہوتا ہے وہ کیسے اخذ کیا جاتا ہے؟ جی ہاں، زیادہ تر صورتیں جو ہیں وہ کسی ایک دور میں نازل ہوئی ہیں، یا پوری صورت مکہ میں یا پوری صورت مدینہ میں. لہٰذا ان کا ڈٹرمن کرنے کا مسئلہ نہیں ہے وہ مکی ہیں یا مدنی ہیں. چند ایک صورتیں ہیں ایسی جو کہ درمیانے وقت میں نازل ہوئی ہیں، تو اس میں دیکھا جاتا ہے غالب حصہ کیا ہے. اگر اس کا بڑا مضمون مدنی ہے تو اس کو پھر مدنی صورت کہہ دیا جاتا ہے. اگر اس کے مضمون کا زیادہ حصہ مکی لگے تو پھر اس کو مکی کہا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کی بعض صورتوں کے مکی اور مدنی ہونے میں اختلاف ہے. اب آپ کہیں گے یہ کیسے؟ دیکھیں جی قرآن کی صورتوں پہ اختلاف کر دیا علماء نے، یہ کہہ رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں مکی، یہ کہہ رہے ہیں مدنی ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ صورتوں کی لسٹ بنا کر حدیث میں بتایا گیا کہ یہ مکی ہیں یہ مدنی، بلکہ اہل علم نے ان کے مضامین کے اعتبار سے ان کو طے کرنے کی کوشش کی. تو بعض صورتوں کے مضامین ایسے ہیں کہ کچھ ایلیمنٹس مکی ہیں کچھ ایلیمنٹس مدنی ہیں. تو جو مکی والے کو زیادہ فوکس کرتا ہے وہ کہتا ہے یہ مکی صورت ہے، جو مدنی والے کو فوکس کرتا ہے وہ کہتا ہے یہ مدنی ہے. اور اصل میں یہ صورتیں کون سی ہیں جو مکی دور کے آخر میں یا مدنی دور کے شروع میں نازل ہوئی. ٹھیک ہے جی، امید ہے سوال مکمل ہو چکے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.